السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے پوری آیت نہیں بلکہ شروع کا کچھ حصہ ہم اور آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا، اس کے بعد کا آخری کا جو ٹکڑا ہے اس کو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو یہ بیان فرمایا، اور تم کھاؤ پیو، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ اس کی تفسیر بھی ہو چکی تھی، سفید دھاگا اور کالے دھاگے سے کیا مراد ہے، دن اور رات۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فجر تک کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت دی۔ فجر تک، یہ تو قرآن سے دلیل مفسرین نے دیا ہے کہ مطلب جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور دلیل حدیث سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرتے، پھر آپ صبح کے وقت جنوبی اٹھتے، پھر غسل کر کے آپ روزہ پورا کرتے۔ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں فجر کی نماز تک جنوبی رہتا ہوں، تو کیا ایسے حالت میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہی حالت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کا مقام الگ ہے، آپ کی تو اگلی پچھلی گناہیں اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، میں کہاں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث و قرآن کی آیت فجر تک اجازت ہے۔ حالت جنابت میں بھی آدمی اگر رات میں ہم بستری کیا ہوا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی فجر سے پہلے اس کو غسل کر لینا ہے، کیونکہ نماز بھی تو پڑھنی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ پھر دوسری بات، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو۔ روزے کو پورا کرو کب تک؟ رات تک۔ رات یعنی کب شروع ہو جاتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لو، اس میں تاخیر مت کرو۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی کی حدیث سے تاکید ہے اس سلسلے میں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جلدی افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت بھی آئی کہ جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے نا، خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وصال مت کرو۔ وصال کرنا درست نہیں ہے۔ وصال کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی ایک دن کا روزہ رکھے بغیر افطاری کیے ہوئے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھنا شروع کر دے، یا 2 یا 3 دن کا روزہ کنٹینیو بغیر افطاری کیے ہوئے کرے، تو وصال کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو رات تک روزہ پورا کرنا ہے، یہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 1965 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اب یہاں تیسرا مسئلہ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو نا، اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت یعنی جمع ہم بستری مت کرو۔
یہ حرام ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں یہ بیوی سے ہم بستری کرنا درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شان نزول ہے اس آیت کا۔ امام ضحاک، امام قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ پہلے لوگ حالت اعتکاف میں جب ہوتے تھے تو اعتکاف کی حالت میں رہتے ہوئے بھی گھر جاتے اور بیوی سے ہم بستری کر لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو تمہارے لیے اپنے بیویوں سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اب منع کر دیا گیا۔ پہلے لوگ ایسا کر لیتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد ہی میں بیٹھنا ہے، کیونکہ مسجد کا لفظ آیا ہوا انتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ مطلب مسجد کے علاوہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھی۔ یعنی کوئی عورت بھی اپنے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو مسجد میں اگر عورتوں کا الگ سے انتظام ہے، ان کے لیے الگ سے مسجد ہے، ان کا آنے جانے کا راستہ الگ ہے، ساری سہولیات ہیں، تو الحمدللہ عورتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، جائز ہے۔ نبی کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں آج کل عورتیں بہت کم بیٹھتی ہیں، مرد حضرات ہی بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، پچھلے سال میں رمضان کا درس بنگلور میں جب دیا، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 30 عورتوں کے قریب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، اور مرد حضرات صرف 12 تھے، یعنی مرد کے ڈبل سے زیادہ عورتیں تھیں۔ 42 لوگ، تقریباً 40 سے 42 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انتظام تھا، پوری مسجد عورتوں کی بڑی مسجد تھی، بھرے ہوئے تھے، ان کے رہنے کا، وضو خانے کا اور ان کے غسل کرنے کا الگ سے پورا سسٹم تھا، انتظام تھا، وہ بیٹھی تھی۔ تو یہ جائز ہے، درست ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ بھی اپنے خواتین کو اس بات پر ابھار سکتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اگر اس طرح کا انتظام ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی تو الگ تو مسجد ہے عورتوں کے لیے، ہم بھی انتظام کر سکتے ہیں، ساری سہولیات عورتوں کے لیے الگ سے کر سکتے ہیں، وہ بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں بیٹھنا ہے، دوسرا یہ کہ عورتیں بھی مسجد ہی میں بیٹھنا ہے، گھر میں اعتکاف درست نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی سے صرف ہم بستری نہیں، بوسو کنار میں نہیں ہو سکتا کہ اس کو چومے وغیرہ، یعنی اس کے اسباب جو جمع تک پہنچا سکتے ہیں اس سے بھی بچنا ہے۔ ہاں، اعتکاف کی حالت میں خیر خیریت پوچھنے کے لیے آ سکتی ہیں، ان کی بیویاں اگر آ گئیں، اگر الگ سے، بہرحال جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے 71 اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، خیر خیریت یا کچھ ضروری جو حاجت تھی پوچھنے کے لیے آئیں۔ مل کر کے جب جانے لگیں تو رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول انہیں چھوڑنے کے لیے گھر گئے۔ جب چھوڑنے کے لیے رات کے وقت گھر جا رہے تھے ساتھ میں، تو اتنے میں 2 انصاری صحابی کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان 2 انصاری صحابی نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ ایک عورت کے ساتھ میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے قدم کو جلدی سے بڑھانا شروع کیا، جلدی جلدی جانے لگے شرم کے مارے۔ تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو آواز دے کر کے روکا، رکو، اور آپ نے بتایا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بتانے کی کیا ضرورت، کیا ہمیں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی ہو سکتی تھی کہ میرے نبی رات کے وقت کسی عورت کے ساتھ ہے؟ اللہ کے رسول اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے نبی نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں بھلے ہی شک نہ ہو، لیکن شیطان جو ہے نا انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے شک ہوا کہ کہیں شیطان تمہیں شک میں نہ مبتلا کر دے۔ یہ شبہ ہوا شیطان تمہیں شک میں مبتلا کر سکتا ہے کہ نہیں کہ نبی رات کے وقت کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہاں پر حال چال پوچھنے کے لیے یا ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے، گئیں۔ اسی طریقے سے
آدمی کو اگر کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی ضروری حاجت نہ ہو تو اعتکاف کی جگہ سے اس کو نکل کے باہر گھومنے کی اجازت بھی نہیں۔ خیر یہاں تک کہ بیمار کی عیادت کے لیے جانا درست نہیں، لیکن خیر خیریت پوچھنا یہ تو جائز ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2029، اللہ کے نبی اعتکاف میں ہوتے تھے، آپ کا حجرہ قریب رہتا تھا مسجد سے بالکل، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنے سر کو ہم میرے روم کے اندر کر لیتے، اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، آپ کا حجرہ قریب تھا تو کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بقیہ ہم بستری کرنا یا بوس و کنار یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس سے آگے مت بڑھو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ بچیں، تقوی کی راہ اختیار کریں، ڈرتے رہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے ایک ایک چیز کو واضح طور سے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔